دیکھیں توبہ اور استغفار میں آپس میں فرق یہ ہے کہ استغفار قول ہے اور توبہ عمل ہے. ٹھیک ہے. توبہ قول نہیں ہے، توبہ عمل ہے. اور توبہ کا معنی ہے واپس آنا. ٹھیک ہے. اور استغفار کا معنی ہے اللہ سے مغفرت مانگنا. صحیح. لہذا جب بھی کوئی کسی شخص سے گناہ ہو جائے یا گناہ نہ بھی ہو، یہ دراصل اللہ کریم نے اہل ایمان کو ایک منہج زندگی کا سکھایا ہے کہ وہ ہمیشہ استغفار کرتے رہیں اور ہمیشہ توبہ کرتے رہیں. اور توبہ اور استغفار کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کوئی بھی شخص جتنا بھی وہ اپنے آپ کو بچائے، گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد میں سے ہر شخص جو ہے وہ خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، واپس آنے والے جو ہیں بہترین خطا کار. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے یا استغفار کرنے کے لیے گناہ کا ہونا لازمی نہیں ہے. یہ ایک مومن کا منہج ہے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا گناہ تھا کہ آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا 100 مرتبہ کرتا ہوں. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں تو پھر ہمیں اہل ایمان کو کتنے دفعہ کرنا چاہیے امتیوں کو، یہ آپ اندازہ کر لیں. تو یہ ایک تو پہلی تو بات ہے منہج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کا گناہ کے ساتھ تعلق ہے تو گناہ دراصل دو قسم کے ہیں. ایک گناہ، یا بلکہ کہنا چاہیے گناہ گار دو قسم کے ہیں. ایک گناہ گار ہیں جن کو میں کہتا ہوں دماغی نوعیت کے گناہ گار ہیں، جو سیانے گناہ گار، جو بہت سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ساری دنیا گناہ کر رہی ہے، یہ چھوٹا سا گناہ میں کر لوں گا تو کیا فرق پڑے گا، میں اگر کر لوں گا تو کیا فرق. لوگ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، میں چھوٹا سا گناہ میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے. یہ بھی گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص وہ ہے جو یہ سوچ کے بیٹھتا ہے کہ اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. متقی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر وقت اس تڑپ میں رہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، بالکل صحیح. اور کوئی ایسی چھوٹی سی چھوٹی بات ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتی ہے. جو شخص اس تڑپ میں رہتا ہے اور وہ طے کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. گناہ اس سے بھی سرزد ہوتا ہے، بالکل. اور گناہ اس سے بھی سرزد ہوتا ہے. صحیح. فرق اس سے یہ پڑتا ہے کہ جس شخص نے سوچ سمجھ کے گناہ کیا ہے یہ کبھی نادم نہیں ہوتا، کبھی پشیمان نہیں ہوتا، کیونکہ بس وجہ ہوتی ہے، اس نے وجہ پہلے سے سوچ کے کیا ہوتا ہے، لہذا وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو عام طور پہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی، لہذا وہ نہ کبھی نادم ہوتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ وہ توبہ کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے. جس شخص نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، گناہ اس سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دو وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. یا تو جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. دیکھا دیکھی نہیں، کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مجبور ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کا ماحول ہے، ٹھیک، تو گناہ کے ماحول میں وہ بھی رنگا گیا اور اس نے جو ہے وہ گناہ کر لیا. یا پھر اس کے جذبات اس قدر جو ہے وہ مشتعل ہوئے کہ اس کی سمجھ سے باہر ہو گئی، بالآخر اس نے گناہ کر لیا. اب جب گناہ کر لیتا ہے تو چونکہ حالات کی مغلوبیت ہو یا جذبات کی مغلوبیت ہو، کچھ دیر بعد اس نے یعنی اس نے پلٹنا تو ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے، ایک انٹرنل فیکٹر ہے. اب دونوں میں سے کوئی بھی ہو، جب اس نے دیکھیں یہ چینج تو ہونا ہے، بالکل صحیح. اور وہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جو انسان کی اندرونی کیفیات ہیں یہ ہر 12-12.5 منٹ بعد چینج ہو جاتی ہے، سوئنگ ہو جاتا موڈ. تو آدمی جو ہے وہ جتنا بھی اس کے جذبات ہوں 12-13 منٹ بعد ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، جو ہی اس کے جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں یا حالات تبدیل ہوتے ہیں تو اس کو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ کام نہیں کرنا تھا جو میں کام کر بیٹھا ہوں. بالکل صحیح. اس پر پھر اس کو ندامت اور پشیمانی پیدا ہوتی ہے. وہ جو شرمندگی پیدا ہوتی ہے، وہ جو ندامت ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. جب یہ نادم ہوتا ہے کہ وہ اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، پھر یہ استغفار کرتا ہے. استغفار کرتا ہے زبان سے، اللہ مجھے معاف کر دے. اور توبہ ہے واپس آنا، جس گناہ میں ملوث ہوا ہے اس سے واپس آنا.
صحیح ہے. اور جب یہ واپس آ گیا یعنی پاؤں پھسلا تھا جی اور جو ہی اس کو سمجھ آئی اس نے پاؤں واپس اٹھا ڈی ٹریک ہوا تھا, ٹریک پہ واپس ٹریک پہ واپس آ گیا. اگر یہ کرتا ہے تو یہ ہے وہ ٹریک جو اللہ تعالیٰ نے مومن کو منہج دیا ہے. لہذا گناہ ہوتے جاتے ہیں, مومن پھر واپس آتا ہے, استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, پاؤں پھسلتا ہے پھر واپس لے آتا ہے, کبھی ادھر پاؤں پھسلتا ہے واپس لے آتا ہے, اور پوری زندگی اس طرح سے گزر جاتی ہے. وہ ہے اصل میں توبہ اور استغفار کرنے والا مومن. اور مومن کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹول دیے ہوئے ہیں. اگر وہ ان ٹولز کو یوز نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بہت دور کی گمراہی میں جا سکتا ہے. بالکل